یہ سب کچھ ساری دولت میری ہے اور میری کوئی بھی برابری نہیں کر سکتا۔ میرے پاس اتنی بڑی دولت ہے کہ کوئی بھی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، خدا بھی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ یا اللہ، یہ زمین کیوں ہل رہی ہے؟ کیا کوئی عذاب آنے والا ہے؟ یا اللہ، مجھے معاف کر دو۔ کیا تمہیں پتا ہے قارون کی ساری دولت اور وہ خود زمین میں دھس گیا؟ استغفر۔ اس طرح اللہ کے نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام قارون تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریبی رشتے داروں میں سے تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس کے قبیلے میں اس کی شان شوکت اس قدر زیادہ تھی کہ بنی اسرائیل کا ہر شخص اس کی دولت کی چرچا کرتا تھا۔ اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے طاقتور آدمیوں کا بڑا گروہ ہوتا تھا۔ وہ ایسے کپڑے پہنتا تھا جو رنگ، کپڑے، قیمت اور شان میں اپنے زمانے کے سب سے قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی۔ جب وہ اپنے خادموں اور محافظوں کے ساتھ باہر نکلتا تھا تو زمین جیسے اس کے قدموں تلے بچھتی محسوس ہوتی تھی۔ لوگ اسے دیکھتے ہی رہ جاتے تھے۔ اس کے ساز سامان، اس کے قافلے، اس کی اونٹ گاڑیاں، اس کے صندوق، اس کے خزانوں کی آوازیں لوگوں کو حیران کر دیتی تھی۔ اس کی دولت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ اگر کسی کے پاس دنیا بھر کی نعمتیں ہوں تب بھی وہ قارون کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ کچھ ناسمجھ لوگ کہتے تھے کہ کاش ہمیں بھی وہ ملتا جو قارون کو ملا ہے، وہ بڑے نصیب والا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کی آخری زندگی تھی۔ تھا میرا محنت کا نتیجہ، آج میں کتنا امیر ہو گیا ہوں۔ شروع میں قارون ایک نیک، عبادت گزار، نرم دل اور علم والا شخص تھا۔ وہ توریت نہایت سریلی آواز میں پڑھتا تھا۔ جب وہ اللہ کے احکام پڑھتا تھا تو بنی اسرائیل کے لوگ اس کی تلاوت سن کر روتے تھے۔ کئی روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے بہترین قاریوں میں سے تھا۔ وہ عاجزی سے چلتا، کم کھاتا، کم بولتا، عبادت میں مہو رہتا، اللہ کے خوف سے کانپ اٹھتا۔ اس کے اندر غرور کی کوئی جھلک نہیں تھی۔ وہ ایک عام کپڑے اور عام خوراک میں رہتا تھا۔ مگر وقت گزرتا گیا، اللہ نے اس کو مال دینا شروع کیا۔ تجارت میں برکت ملی، اس کے ہاتھ ایسے کھل گئے جیسے خزانے اس کے قدموں پر گر رہے ہوں۔ پہلے تھوڑا سا مال بڑھا، پھر زیادہ، اور پھر اتنا زیادہ کہ شمار سے باہر۔ جب مال بڑھا تو اس کے دل میں آہستہ آہستہ تکبر نے گھر بنانا شروع کیا۔ پہلے وہ صرف اچھا لباس پہننے لگا، پھر اونچا، پھر قیمتی، پھر اس نے اپنے لیے بڑے بڑے مکانات اور خزانوں کے محلات بنا لیے۔ دولت نے اس کے آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ وہ توریت اب کم پڑھتا، عبادت کا ذوق کم ہونے لگا، نرمی کی جگہ سختی نے لے لی۔ وہ اپنے مال کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھنے لگا، اللہ کی نعمت سمجھنا چھوڑ دیا۔ پھر ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر زکوٰۃ فرض ہونے کا اعلان کیا۔ وہ لوگوں کے پاس گئے، ہر قبیلے میں اعلان ہوا کہ اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں دو۔ جب اعلان قارون تک پہنچا تو اس نے حساب لگایا کہ میرے پاس اتنا خزانہ ہے کہ اگر میں زکوٰۃ دوں گا تو بہت بڑا حصہ دینا پڑے گا۔ اس نے وعدہ کیا کہ اے موسیٰ، جو اللہ کا حکم ہے میں مانوں گا، میں بھی دوں گا، میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ مگر جب بیٹھا حساب کتاب لگایا تو زیادہ لالچ ہو گئی۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو بہت بڑی رقم ہے، میں کیوں دوں؟ میں نے محنت کی ہے، یہ میرا مال ہے۔ اس نے وعدہ بدل دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ قارون، یہ مال اللہ نے دیا ہے، اس کے راستے میں تھوڑا سا دینا کوئی نقصان نہیں، مگر اس کے دل میں غرور بیٹھ چکا تھا۔
وہ دنیا کی محبت میں اتنا آگے جا چکا تھا کہ اس نے نہ صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کیا بلکہ دل میں ایک اور بڑا منصوبہ بنانے لگا۔ اس نے سوچا کہ لوگوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام بہت اونچا ہے، اگر میں ان کی عزت گرا دوں تو لوگ میری طرف آئیں گے۔ یہ اس کے تکبر کے اندھے مرحلے کا آغاز تھا۔ پھر اس نے ایک بدکار عورت کو بلایا، اسے بے شمار سونا، چاندی، کپڑے اور جواہرات دے کر کہا کہ کل سب کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دینا کہ انہوں نے نعوذ باللہ میرے ساتھ زنا کی ہے یا بری نیت رکھی ہے۔ اس عورت نے پہلے تو لالچ میں آ کر ہاں کر لی، کیونکہ قارون نے بہت بڑی رشوت دی تھی۔ اگلے دن جمع ہونے کا وقت آیا، بنی اسرائیل کے لوگ جمع ہوئے۔ قارون نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر دعویٰ کیا کہ موسیٰ نے غلط کام کیا ہے، اور گواہ کے طور پر اس عورت کو آگے لایا۔ لوگ حیران تھے۔ عورت روتی ہوئی سامنے آئی۔ سب کی نظریں اس پر تھی، مگر جیسے ہی وہ بولنے لگی اللہ کا خوف اس کے دل پر چھا گیا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہیں سچ بتاتی ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پاک ہیں، سچے ہیں۔ میں گناہ کرنے والی عورت ہوں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے کوئی برا کام نہیں کیا، نہ انہوں نے کبھی غلط نظر ڈالی۔ یہ سب کچھ قارون نے مجھے پیسے دے کر کرنے کو کہا تھا۔ قارون نے ہی مجھے مجبور کیا کہ میں موسیٰ پر بہتان لگاؤں۔ جیسے ہی یہ سچ سب کے سامنے آیا تو لوگوں پر سخت تاری ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ کر روئے اور اللہ سے فریاد کی کہ اے میرے رب، تو جانتا ہے کہ میں نے تیرے حکم کے سوا کچھ نہیں کیا، تو خود فیصلہ فرما۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین کو حکم دو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے زمین، اپنے رب کے حکم سے قارون کو اپنی طرف کھینچ لے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، زمین ہلنے لگی، لوگ بھاگنے لگے، شور مچ گیا۔ قارون کے قدموں کے نیچے سے زمین نرم ہونے لگی، وہ نیچے دھسنے لگا۔ وہ چیخا، موسیٰ مجھے معاف کر دو، مگر حکم الہی آ چکا تھا۔ پہلے زمین نے اسے گھٹنوں تک نگلا، پھر کمر تک، پھر سینے تک نگل لیا۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اس کے خزانے، اس کے صندوق، اس کے محلات، اس کی کنجیاں، اس کے دروازے سب زمین میں کانپتے ہوئے دھسنے لگے۔ اس کے محافظ بھاگے، مگر زمین انہیں بھی لے گئی۔ قارون آخری وقت میں چلاتا رہا، اے موسیٰ مجھے بچا لو، مگر اللہ کا غضب نازل ہو چکا تھا۔ پھر ایک لمحے میں زمین بند ہو گئی، جیسے کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ اس کی شان، دولت، غرور، تخت سب مٹی کا حصہ بن گئے۔ اس دن بنی اسرائیل نے جان لیا کہ جس غرور پر انسان بھروسہ کرتا ہے وہ لمحے میں ختم ہو سکتا ہے۔ اللہ نے قارون کو دنیا میں ہی ایسا انجام دیا کہ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں کہ دولت اگر اللہ کی شکر گزار نہ ہو تو عذاب بن جاتی ہے۔ اور یہ تھی قارون کی پوری کہانی، ابتدا کی نیکی سے لے کر انتہا کے غرور تک اور انجام کے عذاب تک۔